اس کو ووٹ دلوانے کے لیے, ووٹ کو چوری کرنے کے لیے, الیکشن کو چوری کرنے کے لیے. اور وہ شخص جس وقت اس کے خلاف عدم تحریک آئی تو سائفر کا لفافہ نکالا, آئین توڑا, نیشنل اسمبلی توڑی, اپنے وزراء کے ذریعے آئین توڑوایا, لا منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا, انفارمیشن منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا, اسپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی, ڈیپٹی اسپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی. یہ معصوم ہے, یہ معصوم شخص ہے جس کو معصوم کہا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آئین توڑا گیا اور 14 دن کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد آ جائے کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف. اور یہ آئینی طریقہ ہوتا ہے, یہ کسی وزیر اعظم کے خلاف سازش نہیں ہوتی, یہ آپ کے آئین میں درج تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے جو کہ آپ وزیر اعظم کے خلاف اس کے سٹنگ ممبرز کر سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ووٹ دے سکتے ہیں. یہ کسی قسم کی سازش نہیں ہوتی. اور اس کے بعد آپ کاغذ لہراؤ اور ملک کی پوری خارجہ پالیسی داؤ پہ لگا دو. سیکریسی ایکٹ کے پڑخچڑ, اور اگر اس میں کچھ تھا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی 2, ساری قیادت بیٹھی, ساری انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھی, ان سب ایک اس کے دور میں ہوئی وزیر اعظم تھا, اس نے وہ کمیٹی چیئر کی, اس معصوم آدمی نے وہ کمیٹی چیئر کی کیونکہ اندر کمرے میں اس سائفر کے ساتھ کھیلنے کا حکم دے کے آیا تھا کابینہ کے ممبرز کو. اسی لیے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ چیئر کی تو کہہ دیتا نا, پڑھ کے سناتا عوام کو, پڑھ کے سناتا کہ اس سائفر میں یہ لکھا ہے اور یہ میرے حکومت کے خلاف سازش ہے. آپ وزیر اعظم تھے, ساری آپ کے پاس طاقت تھی, اس کرسی کی طاقت تھی, اس منصب کی طاقت تھی, ریاستی طاقت تھی, آپ پڑھ کے سناتے ہیں عوام کو کہ جی یہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے. یہ معصومیت ہے. تم ملک کے ساتھ کھیل کھیلو, تم ملک کی معیشت کو تباہ کر دو, عوام کو بے روزگار کر دو, روٹی چینی آٹا بجلی گیس مہنگا کر دو. تم معصوم ہو. تم 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ, جیسے سائفر کا بند لفافہ تھا نا, بند کاغذ تھا, اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ کابینہ میں لہراؤ اور کھا جاؤ. تم معصوم ہو. تم اربوں کی منی لانڈرنگ کر لو, فورن فنڈنگ کر لو, تم معصوم ہو. اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ دے تو میں الیکشن کمیشن کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا, ان کی فیملیز نہیں باہر نکل سکتی. تمہیں عدالت بلائے, تم کہو اوئے زیبا جج, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تم معصوم ہو. تم 9 مئی کو شہداء کے یادگاروں کو ٹھڈے مارو, ان کو توڑ کے سڑکوں پہ پھینکو, یہ معصوم ہے. تم 9 مئی کو ایمبولینسز جلا دو, تم رینجرز کی اور پولیس کی گاڑیاں جلا دو, تم زمان پاک کے اندر بیٹھ کے پیٹرول بم کی پریپریشن میں نوجوانوں کو اندر ٹریننگ دو, تربیت دو. تم معصوم ہو. تم ہسپتال جلا دو, اسکول جلا دو, مسجد جلا دو, تم معصوم ہو. تم جنا ہاؤس جلا دو, اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ, تم میٹرو جلا دو. اور کہو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لانگ مارچ نہیں کرنی. اور یہ معصوم, یہ معصوم اس لیے ہے, یہ لاڈلا اس لیے ہے کیونکہ جب یہ سپریم کورٹ 9 مئی کا ملزم جاتا ہے, مجرم جاتا ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک. پچھلے ججز کے دروازے سے مرسڈیز میں بٹھا کر ملک کے اوپر حملہ آور ہونے والا, اس کو سپریم کورٹ میں کہا جائے گڈ ٹو سی یو. یہ اس لیے معصوم بنتا ہے. توشہ خانہ کی خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ دے تو معصوم ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کا پیسہ کھا جائے, اس کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دے تو معصوم ہے. ہیرے جواہرات بٹور لے, القادر ٹرسٹ بنا لے ایز اے بینیفیشری تو معصوم ہے. پہلے لاڈلا کر کے 2018 میں RTS کو بٹھا کر مسلط کیا گیا, اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے. بڑی بات ہے جی. جس کو سسیلین مافیا گاڈ فادر سیاسی دہشت گرد کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے, وہ معصوم ہے. اور اس کے بعد جو اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا, جو اس ملک کی عوام کی نوکری کے ساتھ کیا, روزی کے ساتھ کیا, ملک کو مہنگائی میں دھونس دیا, ملک کی ترقی کو منفی سطح کے اوپر لے گیا, وہ ملک جو تاریخ کی بلند ترین سطح پر ترقی کر رہا تھا, یہ معصوم ہے. لوگوں کے گھروں میں دوائیوں کے پیسے نہیں چھوڑے, لوگوں کے گھروں میں بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں چھوڑے, بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں چھوڑے, یہ معصوم ہے. جس نے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دینے تھے,
وہ وعدے کرتا ہوا یہ نوکریاں، لوگوں کی لگی لگائی نوکریاں بھی ختم کر کے چلا گیا. 4.5 سال انڈے مرغیاں کٹے بیچتا رہا. یہ معصوم ہے؟ مطلب کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2018 میں لاڈلا RTS بٹھا دو، جو جماعت جیت رہی ہے اس کے ووٹ کو چوری کر کے ڈاکہ ڈال دو. معصوم ہے جی، لاڈلا ہے. آج وہی چیز، بھئی آپ نے سائفر کی چوری کی ہے، آپ نے سائفر کی سازش کا ملک کے ساتھ غداری کی ہے، آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ نے ملک کی خزانے کی سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا 190 ملین کا، آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ نے ریاست کے اوپر چڑھائی کی ہے. اب وہ کیپٹل ہل کا فیصلہ آپ نے سن لیا ٹرمپ کا، جہاں قانون ہوتا ہے وہاں بلیک لا ڈکشنری کو استعمال کر کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا نہیں جاتا، وہاں اس طرح کے مجرموں کو سزا ملتی ہے جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ معصوم ہے؟ مطلب کہ یہ معصومیت میں ملک کا بیڑا غرق کر گیا. پہلے کہتے تھے نالائق ہے، نااہل ہے، اس کے بعد چوری سامنے آئی تو معصوم ہے. سائفر کا ڈرامہ سامنے آیا، بھئی آئین توڑ دیا، اسمبلی توڑ دی، وزراء سے توڑوا دی، اسپیکر سے آئین شکنی کروائی، تو وہ معصومیت کا لبادہ اڑوا دیا. بھئی جب مرضی لاڈلا بنا دو، جب مرضی معصوم بنا دو. یہ عوام پاگل سمجھا ہوا ہے، یہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں. 23-24 کروڑ عوام، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کیس شروع ہونے سے پہلے بھی ملک واپس آیا نواز شریف. جب پیناما کا ڈرامہ کیا گیا، فریولس ایپلیکیشن کو ڈسٹ بن سے اٹھا کر سپریم کورٹ میں لگایا گیا اور کہا میرے پاس آؤ، لے کر آؤ یہ ایپلیکیشن. تو اس وقت بھی نواز شریف اپنی بیٹی کو لے کر وہ لندن میں تھے. کیس شروع ہونے سے پہلے بھی وہ پاکستان واپس آئے. جب ان کی اہلیہ بیمار ہوئی وہ UK میں تھے. سزا سننے کے بعد ملک کی تاریخ میں اگر کوئی شخص، اور وہ سزا جو جھوٹے مقدمات، بھونڈے مقدمات جن کا ہائی کورٹ کے اندر جنازہ نکلا، جن مقدمات کا 1 گھنٹے کے اندر فیصلے آئے ہیں، کیونکہ یہ تھے اس وقت صندوق جاتے تھے سپریم کورٹ، اس وقت ہیروں کی JIT بنتی تھی، اس وقت مانیٹرنگ جج لگتے تھے. 3 دفعہ کے آج وہ سائفر کا سازشی غدار 190 ملین کا ڈاکہ. آپ بتائیں نا کہ جس وزیر اعظم کے اوپر الزام لگا رہے تھے، جھوٹے مقدمے بنا رہے تھے، اس الزامات میں، ان مقدمات میں، ان JIT کی رپورٹ پہ، ان کیسز میں، ان ریفرنسز کے اوپر بھی نواز شریف پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے. بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. ان صندوق جو آتے تھے سپریم کورٹ، جو تماشا اور تمسخر اڑایا جاتا تھا، ان صندوقوں کے اندر بھی ایک کاغذ کے اوپر ایک لفظ کا الزام کرپشن کا نہیں ہے، آج تک نہیں ہے. وہ شخص جو 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہو اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کر ملک کے پیسے کو امانت کے طور پر خرچ کا ہو، اس پہ کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے. آج ثبوت سامنے ہے. بند لفافہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ بن جاتا ہے. سائفر سازش بن جاتی ہے جس کو کمرے میں کہا جاتا ہے. وہ آڈیو لیکس آ گئیں جس میں کہہ رہا ہے کہ کھیلنا نہیں ہے. وہ معصوم ہے. واہ. تو میں نے پہلے جیسے کہا کہ 2018 میں لاڈلا کہہ کر مسلط کیا، اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے. یہ نہیں چلے گا. یہ پاکستان کی عوام اجازت نہیں دے گی. اگر نواز شریف 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم جھوٹے مقدمات پر روزانہ کی پیشیاں بھگت سکتا ہے، ہر عدالت میں پیش ہو سکتا ہے، وہ بھی رکھنے ڈال سکتا تھا. ان کو جب وہ 2017 میں وزیر اعظم تھے، وہ JIT میں نہ پیش ہوتے تو ملک کا قانون کہتا تھا کہ ان کو ایمنیسٹی ہے، وہ نہیں جا سکتے. وہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا. کسی کا بچہ نہیں چھوڑا، کسی کی بہن نہیں چھوڑی، کسی کا بھائی نہیں چھوڑا، کسی کا پولیٹیکل ورکر نہیں چھوڑا. پوری کی پوری قیادت 2018 میں جیلوں میں ڈال دی. اس وقت تو معصومیت کا سرٹیفکیٹ کسی کو یاد نہیں آیا کہ ملک کا وزیر اعظم تھا. یار کرپشن ثابت نہیں ہو رہی. جو فلیگ شپ کا فیصلہ نیب کورٹ نے دیا اس کے اندر لکھا ہے کوئی کک بیک، کوئی کمیشن، کوئی کرپشن کا شائبہ بھی نہیں ملا. تماشا بنا لیا. پھر آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ
عوام پاکستان کی دیکھ رہی ہے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. ایک شخص جیل میں ہے, اس کے اوپر سنگین الزامات ہیں, انڈر انویسٹیگیشن ہے, اس کو اپنا جواب دینا پڑے گا. اور یہ عوام کا پیسہ ہے, اس سے القادر ٹرسٹ نہیں بن سکتا تھا. یہ عوام کا پیسہ ہے, اس سے 5 کیرٹ کی انگوٹھی نہیں لی جا سکتی تھی. یہ سائفر کا معاملہ ملک کی خارجہ پالیسی کے اوپر اثر انداز ہونا ہے, ملک کے خلاف سازش کرانا ہے. اور اینڈ میں معصومیت کیا ہے؟ 9 مئی کا پوچھو تو میرے کارکنوں نے کرایا تھا, وہ اس کا پوچھو بند لفافے کا, وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے, تو کابینہ کا فیصلہ تھا. مطلب کہ یار بھائی کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, لطیف سب کچھ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے, اس لیے یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اور پاکستان کی جو عوام ہے 22-23 کروڑ کی, وہ اب انڈے کٹے مرغیاں کے جھانسے میں اور 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر کے جھانسوں میں نہیں آئے گی. وہ کتنا کہا تھا کہ پیسہ آئے گا باہر سے کرپشن کا؟ 200 ارب 250 ارب. یہ 250 ارب خود کھا کے بھاگ گیا. یہ اب عوام بیوقوف بننے والی نہیں. آج عوام کو سستی روٹی چاہیے, آج عوام کو سستی بجلی چاہیے, سستا گیس چاہیے, نوکری چاہیے, ملک کی ترقی چاہیے, دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے. آج عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں مفت دوائی اسی طرح آئے جیسے شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں آتی تھی. آج عوام چاہتی ہے اس کو سستی بجلی, سستی گیس اسی طرح ملے جیسے نواز شریف کے دور میں ملتی تھی. آج عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں اسی طرح علاج گھر تک پہنچے, یوتھ پروگرام ہو. آج نوجوان یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں ڈگری ہو تو اس کے ہاتھ میں روزگار ہو, جیسے 2013 سے لے کے 2018 تک ہوا تھا. یہی ملک تھا 5-6 سال پہلے کی بات ہے. ترقی 6.1 پہ تھی, مہنگائی 2.4 پہ تھی, نوکری تھی, سی پیک تھا, دہشت گردی کا خاتمہ تھا, 14,000 میگا واٹ بجلی سستی تھی, گیس سستی تھی, گھر میں دوائی کے پیسے تھے, مفت دوائی تھی پنجاب میں, اورنج ٹرین بن رہی تھی, میٹروز بن رہی تھیں, سڑکیں بن رہی تھیں, ہسپتال بن رہے تھے, یونیورسٹیز بن رہی تھیں, اسکول بن رہے تھے. IMF کا خاتمہ ہو چکا تھا ملک سے, فیٹف کی وائٹ لسٹ پہ آ چکے تھے ہم. یہی ملک اور یہی ملک اسی طرح کا ترقی کرتا ملک پاکستان کی عوام دوبارہ چاہتی ہے. اور ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ یہ پاکستان جس میں آٹا سستا ہو, روٹی سستی ہو, بجلی سستی ہو, گیس سستی ہو, جس کے اندر روزگار ہو, جس کے اندر خوشحالی ہو, جس کے اندر تمیز تہذیب ہو, روایات ہوں, گالی گلوچ اور بدتمیزی اور بد تہذیبی نہ ہو. کسی کا گلا پکڑ لو, کسی کو گردن سے پکڑ کر اتار لو, کسی کا AC اتار دوں گا, کسی کو مار دو, کسی کو گرا دو, کسی پہ بم پھینک دو, پولیس کی گاڑیاں جل رہی ہوں, سڑکیں جل رہی ہوں. یہ نہیں چاہتی پاکستان کی عوام. اب بس ہو گیا. اب صرف اور صرف پاکستان کی عوام اس طرح کے جو لوگ ان منصب پہ بیٹھ کے, ان کرسیوں پہ بیٹھ کے دوسروں پہ جھوٹے الزام لگا کے خود ڈاکے ڈالتے ہیں, ان کا احساب اور ان کا احتساب چاہتی ہے پاکستان کی عوام. جی یہ بتائیے گا کہ یہ سائفر بڑا اوپر اینڈ شٹ کیس تھا, لیکن کل جو ریمارکس آئے سامنے اس کے بعد کیا ہوا, ایسا نہیں لگتا ہواؤں کا رخ پھر ایک دفعہ مخالف ہو گیا, پھر کیا لاڈلے کی سہولت کاری کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت لاڈلا ہار رہا ہوتا ہے, ورنہ ان کاموں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ RTSP تب بیٹھتا ہے جب لاڈلے کی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے, جب معصوم کی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں, اور ایسی یہ میں آپ کو بات بتا دوں, پاکستان کی عوام جاگ رہی ہے. بہت ہو گیا مذاق, بہت ہو گیا تماشا. آج لوگ پریشانی میں, آج لوگ مشکل میں, آج لوگوں کے گھروں میں پریشانی ہے, اور آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے وہ آواز, وہ قیادت آئے جو ملک کو ان مشکلات سے نکالے. اور جب یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ جو پاکستان کی عوام جو ہے
وہ نواز شریف کو چاہتی ہے، وہ شہباز شریف کو چاہتی ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چاہتی ہے، جس کے پاس ٹیم بھی ہے، جس کے پاس نیت بھی ہے، جس کے پاس تجربہ بھی ہے، اور جو اس پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا جانتی ہے، اور اس نے کچھ کبھی کیا ہی نہیں جب بھی اقتدار میں آئی. تو یہ تماشا جو ہے یہ نہیں اب چل سکتا. یہ سرٹیفکیٹ جو ہے، ان سرٹیفکیٹوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سب جانتی ہے اور جاگ بھی رہی ہے. یہ فرمائیے گا کہ 2018 میں سب جانتے ہیں کہ کون کس کا لاڈلا تھا. ابھی آپ نے اس کو معصوم کا خطاب دیا ہے. میں نے دیا جی 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 جی. یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہ لاڈلا تھا، ہمیں اندازہ ہے کہ کون اس کو لا رہا تھا. آج اس معصوم کو کون لا رہا ہے؟ جب سپریم کورٹ کا پچھلے دنوں یہ فیصلے آئے تھے الیکشن کے حوالے سے، تب آپ نے نعرے لگائے تھے. یہ چیخیں اس لیے نکلتی ہیں، آپ نے اچھا سوال کیا. یہ چیخیں اس لیے نکلتی ہیں کیونکہ نہ آج وہ لوگ اپنے عہدوں پہ ہیں، نہ اس قسم کی سہولت کاری میسر ہے، اور یہ اسی وقت اس قسم کے کام ہوتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پہلے والا وقت، یہ 2018 نہیں ہے، یہ 2023 ہے، اور 2024 میں 8 فروری کو انشاءاللہ شیر پہ ووٹ دے کر پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو کس قسم کی قیادت چاہیے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے. کل تک مسلم لیگ نون جو تھی وہ انڈر پریشر تھی، گرفتاریاں ہو رہی تھی، پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، دباؤ تھا. آج پی ٹی آئی پر وہی وقت ہے جو آپ پر تھا. یہ کبھی خوشی کبھی غم، پاکستان کی سیاست اس گرداب سے کب نکلے گی؟ یہ دیکھیں، یہ آپ جب اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ ناانصافی کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب آپ دونوں چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں تو اس موازنے میں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تھی زیادتی، وہ تھی پولیٹیکل انجینئرنگ، جس کا سپریم کورٹ نے سعد رفیق کے کیس میں جواب دیا تھا. وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، وہ جھوٹے مقدمات جو کورٹوں نے فیصلے دے کر میرٹ کی بنیاد پر ان لوگوں کو بری کیا. آج جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا ہو رہا ہے. آج جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ سائفر کیس کے ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش کر دو اور اس کے ساتھ کھیلو اور اس کا جواب بھی نہ دو. یہ آج اس کا فیصلہ ہو رہا ہے، آج فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے. اور بھائی پرابلم کیا ہے؟ آپ جواب دے دیں. ہم نے نہیں دیے، ہم نے بھی. آج بھی میں وہ 6 جنوری کو کیس لگا ہوا ہے اس عدالت کا، دہشت گردی کی عدالت کا، جو میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہوا ہے. مطلب کہ میں نے تو نہیں 9 مئی کی تھی، میں وہاں پیشیاں بھگتتی ہوں روز جا کر. جانا جاؤں تو وارنٹ آ جاتے ہیں گرفتاری کے. تو چھپا وہ کیوں نہ جواب دے؟ میں جتنی شہری ہوں وہ بھی اتنا ہی شہری ہے، اور میں نے اس منصب پر بیٹھ کر ملک کو نہیں لوٹا، اس نے اس منصب پر بیٹھ کے ملک کو لوٹا ہے، ملک کے خلاف سازش کی ہے. یہ معصومیت کے سرٹیفکیٹ دینے سے یہ چیزیں نہیں بدل سکتی. میڈم آپ ایک طرف تو کہہ رہی کہ اب معصوم پہلے لاڈلا بنا کر لایا گیا، اب معصوم بنا کر، تو دوسری طرف آپ یہ جواب یہ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ والے لوگ جو ہیں وہ جو لاڈلا بنا کر لائے تھے وہ نہیں ہیں. تو پھر یہ میں نے یہ نہیں کہہ رہی لایا جا رہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا لایا جا رہا ہے، میں نے کہا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ناکام ہے. ذرا وہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ اس کو کر دیں کہ کون کر رہا ہے یہ کوشش. اب تو وہ لوگ بھی نہیں ہیں. میں نے پوری پریس کانفرنس میں کیا کہانی دی ہے آپ کو. وہ لوگ کون ہے؟ وہ عدلیہ ہے یا کوئی؟ دیکھیں، جہاں سے بھی میں آپ کو واضح طور پہ بتانا چاہتی ہوں، میں واضح طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں سے بھی ملک کے مجرم کو جہاں سے بھی بچانے کی کوشش کی جائے گی یہ زیادتی ہے. آپ کے خلاف مجھ پہ اگر الزام لگا ہے دہشت گردی کا، مجھ پہ پرچہ ہوا ہے دہشت گردی کا، تو میں عدالت جاتی ہوں نا، وہاں جواب دیتی ہوں، جج کے آگے کھڑی ہوتی ہوں. تو اگر میں پاکستان کی شہری ہوں اور مجھ پہ جب یہ الزام لگتا ہے تو میں جاتی ہوں. نواز شریف ملک کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا، پوری دنیا کو پتا تھا جھوٹ ہے، اقامے میں نام نہیں ہے، فاسٹ ٹریک کے اوپر کیسز چلتے تھے، جے آئی ٹی بنتی تھی، سب کچھ پتا تھا. عدالت جاتے تھے، پیش ہوتے تھے، بیٹی کے ساتھ پیش ہوتے تھے، پوری قیادت. شہباز شریف صاحب، صاف پانی، گندا نالا، میں تو کیسوں کے نام ہی بھول گئی ہوں اب جتنے کیسز بنے تھے. وہ 56 کمپنیاں کبھی 26 ہو جاندیاں سن. مطلب کہ دیکھیں نا، پوری مذاق کا وہ عالم تھا. تو یہ جو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ملک کا وزیر اعظم بنے گا وہ ووٹ سے بنے گا، اور عوام اس فرق کو جان چکی ہے کہ جس نے ان کی روٹی مہنگی کی ہے، گیس بجلی دوائی مہنگی کی ہے، نوکریاں چھینی ہیں، روزگار چھینا ہے، ملک کی ترقی چھینی ہے، اس کو ووٹ نہیں ملے گا. یہ بتائیے گا کہ پہلے ایک آواز چلی تھی کہ آج پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ مزید تاخیر کا شکار
कल के दो फैसलों के बाद, दो डेवलपमेंट्स के बाद दोबारा से ये हवा के चलने लगे कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर 8 फरवरी से मजीद डिले किए जा सकते हैं, चाहे वो 1 हफ्ते के लिए हो चाहे 6 माह के लिए। तो क्या आपको इलेक्शन 8 फरवरी को होते नजर आ रहे हैं? देखें, इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे इंशाल्लाह। और अगर और वाहिद मुस्लिम लीग नून की जमात है जो अभी अपना पार्लियामेंट्री प्रोसेस टिकट्स देने का मुकम्मल कर चुकी है, ऑलमोस्ट एक डिवीज़न रह गई है, लाहौर डिवीज़न है ना। और बाकी सारे रोज़ सुबह 8 बजे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड शुरू होता है, 5 बजे शाम को 6 बजे ख़त्म होता है। मैनिफेस्टो की तैयारी है, गहमा गहमी स्टार्ट हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटिवली पार्टी के अंदर जो इंतज़ामात होते हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंशाल्लाह अभी टिकट्स की अनाउंसमेंट्स होंगी नॉमिनेशन पेपर्स के बाद, वो इलेक्शन लड़ेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन इंशाल्लाह होगा। अच्छा मैडम ये फरमाइएगा कि जिस तरह इमरान खान फिर अच्छा ये बता दें कि बुशरा बशर्ते कि आप ऐनक पहन के सवाल करें। बुशरा बीवी के जो वकील है लतीफ खोसा, पहले उनके घर के ऊपर फायरिंग हुई, अच्छा फिर उसके बाद साकिब निसार जो है उनके घर के ऊपर फायरिंग हुई, और दोनों केसों के अंदर ये हुआ कि पुलिस जो है खुद मुद्दई बन गई, मुद्दई का पर्चा जो है दर्ज नहीं हुआ। ये आप नहीं समझते कि इस तरह की ये कौन करा रहा है इसके बैक के ऊपर? ये तो पंजाब हुकूमत को आप पूछें या पुलिस को, मैं तो उसका कोई ताल्लुक नहीं। हम तो अभी इस वक्त तो हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जी जिस तरह इमरान खान को लाया गया था, पूरी सपोर्ट थी, आरटीएस बिठाया गया, उसी तरह लग रहा है कि नवाज शरीफ को भी लाडला बनाकर लाया गया है। आखिरकार ये कौन है जो लाडला बनाकर? अच्छा, बड़ा अच्छा लाडला है कि 3 दिन पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के अपने जवाब दे रहा था। बड़ा अच्छा लाडला है। 1999 के बाद इलेक्शन 2013 का लड़ने की इजाज़त मिली। ये देखें, ये परसेप्शंस क्रिएट की जाती हैं और मसनूई तौर पे बनाई जाती हैं, और आवाम को एक उस नैरेटिव के अंदर कंफ्यूज किया जाता है। और हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान की आवाम ये अब फैसला करेगी कि ये इस किस्म के लाडले मुसल्लत करके उनके मुल्क की तरक्की नहीं छीनी जा सकती। 8 फरवरी को इलेक्शन में जो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, आप कह रही हैं कि वोट से बनेगा, नून लीग उसको तस्लीम करेगी या उसे भी कोई मौसूमाना फैसला करार देगी? दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि 8 फरवरी का एक इबहम सा पैदा हो रहा है दोबारा, तो इस बात को मुस्लिम लीग नून अगर कोई इस तरह का बनता है सिनेरियो के डिले की तरफ जाता है, तो मुस्लिम लीग नून इस पे अगर किसी ने 8 फरवरी को डिले होने की ये कन्फ्यूजन फैलाई है, और ये एक जो आपने अभी वर्ड यूज़ किया था कि अगर ये अभाम फैलाया है कि तो वो पीटीआई ख़ुद थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो उनकी पिटिशन गई थी। ठीक है, ये फैलाने ये करते ऐसे हैं, ये बैक डोर खेलना है, बैक डोर एक्सटेंशन ले लो, बैक डोर ये कर लो, ये जानबूझ के इस किस्म की हरकतें करते हैं ताकि मुल्क के अंदर कन्फ्यूजन आए, अफरा तफरी फैले और इस किस्म के फ़ैसले किए जाएं। ये इनकी हरकतें ये भी आवाम जानती है। अगर किसी ने डिले करने की कोशिश की है, डिले कराने की अभाम पैदा की है, और अगर कोई चाहती है कि इलेक्शन डिले हो, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बस हो गया ना, हो गया बिल्कुल, तो आप भी तस्लीम करेंगे। हाँ। मैडम आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मैं समझाऊं वो ये है कि कल का जो अदालत का फैसला आया है बानी पीटीआई के हवाले से, उसी हवाले से है, तो इसका मतलब ये है कि क्या आप मतलब अदलिया के इस फैसले को नहीं मानती? देखिए, फैसले को मानना या ना मानना ये हमारा आईनी और कानूनी हक होता है। जब फैसला आ जाता है तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, उसके ऊपर हमारा मानना या ना मानना वो हम हक भी रखते हैं। और जिस वक्त हमने तो उस वक्त भी कुछ नहीं कहा जब सिसिलियन माफिया गॉड फादर के सर्टिफिकेट दिए गए। अदालतों का एहतराम तो हम करते हैं, लेकिन हमें तो कभी गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक नहीं कहा गया। तो ये फ़ैसला जब भी आएगा जिसके अंदर ये तासुर जाएगा कि वो फ़ैसला बायस है, वो फ़ैसला पब्लिक डोमेन में क्रिटिसाइज़ भी होता है और उसके ऊपर तनकीद रखने का हक भी हम रखते हैं। जी बस जी। वो ताहियात नाअहली वाली एक चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नवाज शरीफ की हुई थी 2 जनवरी को, शायद उसके लिए अखबार में इश्तिहार भी दिया गया, तो जामे जवाब जमा करवाएगी मुस्लिम लीग नून? वो हमारी लीगल टीम फैसला करेगी। फ़िलहाल मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे।